و بناتکا و آبائکا و امہاتکا و اہل مدینتکا و اہل طاعتکا و اہل محبتکا و اہل سنتکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین و سامعین محترم، خصوصاً بالخصوص آج کے اس محفل کے آرگنائزرز، محفل ایصال ثواب پر حاجی و زوار محمد وارث بیگ مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد محترم جناب نصیر بیگ صاحب، ذوالفقار علی بیگ صاحب، افتخار بیگ صاحب، بیگ برادران، بیگ صاحب کے جناب وارث بیگ صاحب کے جتنے دوست احباب، ان کے جملہ رشتہ دار، ان کے دکھ میں جتنے لوگ اس وقت شامل ہیں، تمام کو دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مجھے ان سے ملاقاتوں کا جو موقع نصیب ہوا وہ وہی تھا جو آپ کے سامنے محافل میں ہوتا تھا، یا بعض محافل میں کھانے پر محفل کے بعد کبھی ملاقات ہوئی، کبھی دوران پروگرام جب نعت خوانی ہو رہی ہوتی تو میرے ساتھ بیٹھے کئی گفتگو، کئی باتیں مجھے یاد ہیں۔ اور جس دن مجھے خبر ملی ان کے وفات کی، کافی دن ہو گئے، جب ابھی دعوت نامہ موصول ہوا پروگرام کے لیے، افضل خان صاحب نے فون کیا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ بہت قیمتی آدمی ہم سے رخصت ہو گئے۔ میرے پاس بیٹھے گفتگو میں مجھ سے کئی سوالات کرتے رہتے تھے، اور کئی بار انہوں نے ایسے بھی کہا کہ میں نے یہ کئی لوگوں سے پوچھا، کسی سے تسلی بخش جواب نہیں ملا، لیکن آپ نے میری تسلی کروا دی۔ اور میں بھی جب انہیں جواب دیتا تو میں ایسے ہی بتاتا جیسے کوئی کسی کو سبق سناتا ہے۔ مجھے معلوم تھا وہ بہت گہرے آدمی تھے، معلومات تھیں ان کے پاس۔ کئی بار ایسا ہوتا میں کہتا حاجی صاحب مجھے معلوم نہیں، تو مجھے اشارہ دے دیتے۔ اور ایک بار یہاں ایک پروگرام تھا ٹھوکر نیاز بیگ میں ہی، مجھے یاد پڑتا ہے، غالباً وہ ہمارے دوست ہیں چودھری رفاقت گجر کی طرف، غالباً میلاد کا پروگرام ہوا، تو انہوں نے، میں جیسے ابھی خطبہ پڑھ کے فارغ ہوا تو انہوں نے کہہ دیا، مجھے کہنے لگے حافظ صاحب، پروفیسر صاحب، آج آپ رسول اللہ کی وفات پر خطاب کریں۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ موجود تھے اس پر۔ ہمیشہ ان پروگرام کے بعد انہوں نے بہت پیار کیا مجھے، ہمیشہ بہت پیار کیا۔ ملتے ہوئے انسان کو پتہ چل جاتا ہے، میری گردن پر پیار دیتے تھے، میں ان کو پیار کرتا۔ یہ ایک محبت کا رشتہ بس ایسا ہی تھا جو محافل تک تھا، اللہ اس کے رسول کی خاطر رشتہ تھا، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر رشتہ تھا۔ اور عرصہ دراز انہوں نے مجھے جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ 52-53 سال ہو گئے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضری دیتے ہوئے، کوئی جمعرات ان کی قضا نہ ہوئی۔ اور آج مجھے حاجی افضل خان صاحب نے جب بات یاد دلائی، انہوں نے کہا 56 سال، تو مجھے اندازہ ہوا غالباً 3 سال پہلے کے کسی محفل میلاد میں انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ 52-53 سال ہو گئے ہیں، کوئی جمعرات ایسی نہ ہوئی کہ جو مجھ سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قضا ہوئی ہو۔ اللہ اپنے اولیاء کی بارگاہ کی حاضری دینے والوں کو یوں ہی عزت نصیب فرماتا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ ایک سبق دے گے ہم سب کو، اور وہ یہ کہ جن کی غلامی میں انسان زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد خبر مل جاتی ہے، مرنے کے بعد خبر مل جاتی ہے۔ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس زندگی کی حقیقت پر، وقت کم ہے۔ علماء کرام، زعماء کرام نے بھی گفتگو کی، قبلہ کاری صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنا وقت بھی میرے لیے چھوڑا۔ 2-4 جملے اللہ کرے میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں۔ 2 باتیں یاد رکھ لیں، 3:15 بجے بات ختم کر دوں گا۔ ایک پہلی بات یہ کہ انسان کا اس دنیا میں آنا، ہم لوگ جو پیدا ہوتے ہیں، ہم اس دنیا میں آتے ہیں، یہ ہمارا پیدا ہونا ہماری زندگی کا آغاز نہیں ہے۔ ہمارا پیدا ہونا ہماری زندگی کا، بولیے اونچا بولے نا، آغاز نہیں ہے، آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا۔ ہماری اصل روح ہے،
ہماری اصل بولیے روح ہے، اور روح کب پیدا ہوئی کوئی جانتا بھی نہیں۔ عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے جب روحوں کو پیدا کیا، یہ ہماری اصل بنیاد تب ہوئی۔ ہماری زندگی کا آغاز عالم ارواح میں ہوا تھا، اور اس عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے ہم سے کلام کیا تھا، رب ذوالجلال نے ہم سے گفتگو کی تھی، مالک کائنات نے ہم سے باتیں کی تھی۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ساری روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہائے 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 ہائے، مالک کا کلام کرنا، پھر ہمارا جواب دینا، پھر ہمارا بولیے محبوب سے بات کی ہو، ہائے ہائے ہائے، محبوب سے باتیں ہوئی ہو، محبت کا وہ سمندر، وہ زندگی صرف انہی کو یاد ہے جن کی روحیں زندہ ہیں۔ ہم بھول اس لیے گئے، ہم نے روحوں کو کمزور کر دیا۔ حاضرین محترم، آج محترم جناب وارث بیگ صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، ان کے چہلم کے موقع پر یہ بات اللہ کرے میرا باطن، میرا نفس بھی اس کو یاد رکھے، آپ سب یاد رکھ لیں۔ ہم اندھے ہیں، ہم بہرے ہیں، ہم گونگے ہیں، بظاہر دیکھتے ہیں مگر حقیقت نظر نہیں آتی، ساری باتیں سنتے ہیں حقیقت سنائی نہیں دیتی۔ یہ روح تڑپ رہی ہے، یہ روح روتی ہے، اس روح کو وہ دن یاد آتے ہیں جب محبوب باتیں کرتا تھا، اس روح کو وہ دن یاد آتے ہیں جب محبت کے اس سمندر میں تیرتی تھی۔ یہ روح وہاں تھی جہاں رب کے فرشتے تھے، جہاں اولیاء کی روحیں تھیں، جہاں صلحاء انبیاء وہ پاک روحیں جہاں ہوتی تھیں۔ روح کو پرانی سنگتیں یاد آتی ہیں، اس روح کو پرانی سنگتیں یاد آتی ہیں۔ مولانا روم نے کیا کہا تھا بات، وہ کہتے تھے یہ اس میدان میں جاتا نہیں ہوں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا بشنو از نئے حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ لوگوں روح روتی ہے، روح کو سنو تو صحیح، روح تڑپتی ہے، روح روتی ہے۔ وہ جدائی جو وہاں سے پڑ گئی، وہ جدائی جو اپنے وطن سے پڑی، وہ جدائی جو اپنے گھر سے پڑی، وہ جدائی جو اپنے مالک سے ہو گئی، یہ روح جو باتیں سنتی تھی ہمارے اس بدن میں آ گئی، اس ناسوتی بدن میں آ گئی، اس زمین کے بدن میں آ گئی۔ یہ بدن جو ہمارا میرا آپ کا جسے ہم لیے پھرتے ہیں۔ اب اگلے نقطے پر آ گیا ہوں، بات کو سمجھیے گا۔ ایک روح ہے، ایک بولے روح ہے، ہماری اصل وہ ہے، وہ آ گئی اس پنجرے میں جو ہمارے بدن کا پنجرہ ہے، ہمارے بدن کا بولیے اس پنجرے میں بند ہو گئی، ایسے ہی جیسے کوئی آزاد پرندہ کوئی پکڑ کے قید کر لے، آزاد پرندے کو پکڑ کے کوئی قید کر لے۔ بچہ دنیا میں آ کے روتا کیوں ہے؟ بچہ اس لیے روتا ہے وطن سے چھوٹ گیا، ہائے 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 ہائے، وطن سے جدائی پڑ گئی، وز جدائی ہا شکایت می کند شرحا شرحا سینہ خواہم از فراق۔ وہ مولانا روم کہتے ہیں میں یہ درد سناؤں تو سناؤں کسے، میں یہ دکھڑے سناؤں تو سناؤں کسے، میں یہ جدائی کی باتیں سناؤں تو سناؤں کسے۔ ایسا سینہ چاہیے جو ٹوٹ چکا ہو، جو جدائی کے غم میں روتا ہو، جو جدائی کے غم میں تڑپتا ہو۔ شرحا شرحا سینہ خواہم، وہ سینہ جو جدائی کے درد میں روتا ہو، یہ روح اس کو درد سنانا چاہتی ہے۔ اس بدن میں جو روح آ کے بند ہو گئی، بدن کی حیثیت کیا ہے سن لیں۔ بدن کی حیثیت وہی ہے جو ہمارے بدن پر ہمارے کپڑوں کی ہے نا، ہمارے بدن پر بولیے ہمارے کپڑے۔ اگر آپ بدن کو اصل سمجھیں تو اوپر کپڑے، ان کی کوئی اہمیت ہے بولیں؟ بدن کے مقابلے میں کپڑے کی کوئی اہمیت ہے؟ جو بدن کے مقابلے میں کپڑے کی اہمیت ہے، روح کے مقابلے میں بدن کی قیمت وہی ہے۔ روح کے مقابلے میں بدن کی قیمت وہی ہے۔ یہ بدن روح کے لیے پنجرہ یا کپڑا ہے۔ یہی وجہ ہے جب روح بدن سے نکل جاتی ہے
اس بدن کو رکھتا کوئی نہیں. بدن کی کیا قیمت پڑتی ہے جی قاری صاحب؟ اٹھا کے دفنا دیتے ہیں نا. وہی باپ جو خرچہ کرنے کو تیار تھا، کہتا ڈاکٹر میرے بیٹے کو بچا لو، میری جائیداد لے لو، میرا پیسہ لے لو، میرا بینک بیلنس لے لو، میرا سب کچھ لے لو، میرا جوان بیٹا بچ جائے. وہی بیٹا جب روح بدن سے نکل جاتی ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہی بیٹا پڑا ہے. اب باپ اسے بیٹا نہیں کہتا، میت کہتا ہے. بیٹا اسے میت کہتا ہے، بھائی اسے میت کہتا ہے، بیوی اسے میت کہتی ہے، خاوند اسے میت کہتا ہے. اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے دفنا آتے ہیں. اس بدن کی قیمت کوئی نہیں جسے ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے. اس بدن کی کوئی قیمت نہیں ہے جسے ہم سب کچھ، ہم اس بدن کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. ہماری زندگی، اب بات اگلی ایک سن لیجئے گا، ہماری ساری زندگی کی ٹوٹل محنت. اب میں آپ کو اپنی بے وقوفی بتاتا ہوں، میری آپ کی سب کی، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ جنہیں خدا نے سمجھ دے دی. میرا خیال ہے قبلہ وارث بیگ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان چند سمجھدار لوگوں میں تھے. میرے اور آپ کی تو سمجھداری کے پیمانے ہی بدل گئے نا. ہم تو سمجھدار کس کو کہتے ہیں اور بے وقوف کسے کہتے ہیں یہ آپ اور میں جانتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے میری اور آپ کی زندگی زیادہ، یہ آپ سب نے، ہر ایک نے، میں خود اپنا حساب کروں گا، آپ سارے اپنا حساب کریں، ہر کوئی اپنا اپنا حساب کرے. ہماری زندگی کی کتنی محنت ہمارے بدن کے لیے ہے، کتنی محنت روح کے لیے ہے. بس یہ احتساب ہے، یہ احتساب ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. زندگی میں سارا گھر بیٹھ کر حساب کریں. روح کمزور ہو گئی، روح بیمار پڑ گئی، روح کو خوراک نہ ملی، بدن کو خوراک دیتے رہے، بدن کو کپڑا پہناتے رہے، بدن کا خیال رکھتے رہے. جسم بیمار ہوا، ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے. جسم بیمار ہوا، ساری زندگی کی کمائی لگانے کو تیار ہو گئے. خدا کی عزت کی قسم، وہ روح جو روتی ہے اس روح کو خوراک کون پہنچائے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس روح کی خوراک قرآن ہے، اس روح کی خوراک رب ذوالجلال کا ذکر ہے، اس روح کی خوراک وہ مصطفیٰ کی نعتیں ہیں، اس روح کی خوراک اہل بیت کی غلامی ہے. یا رسول. اب جب میں پھر اس بات پر آ جاؤں، جب ہم دنیا میں آئے، دنیا میں آنا ہمارا آغاز نہیں، اس دنیا میں آنا ہمارا بولیے آغاز نہیں ہے، یہ اس جسم کے ساتھ زندگی کا آغاز ہے. پنجرے میں آگے نا وہ، اب مجھے بات یاد آگئی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی. ایک بات آپ فرماتے ہیں، وہ مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. ایک تاجر تھا، اس کے گھر میں ایک پنجرے میں طوطا بند تھا. آزادی کیسے ملتی ہے یہ ذرا بات سمجھیے گا. آزادی کیسے ملتی ہے؟ آزادی، روح قید ہے، روح قید ہے، روح تڑپتی ہے، روح روتی ہے، روح کو اپنا گھر یاد آتا ہے، روح کو اپنا مالک یاد آتا ہے. یہ سفلی دنیا میں خوش بدن ہے، بدن اس دنیا کا ہے، اسی دنیا کی قبر میں رہ جاتا ہے. کئیوں کا گل سڑ جاتا ہے، کئی جنہوں نے روح کو زندہ کر لی، روح وہاں پہنچ کے قبر میں بھی بدن کو زندہ رکھتی ہے. ہم جن ورزشوں میں ہم پڑے ہوئے، جن ایکسرسائزز میں جو ڈمپ ہم لگا رہے ہیں، سارے اچھی بات ہے، کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسم جتنا بھی ہو، اگر روح مردہ ہو گئی فائدہ کچھ نہیں. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تاجر جب گھر سے جانے لگا، بیٹے بیٹی سب سے پوچھا کہ میں چین جا رہا ہوں، تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں. طوطے سے پوچھنے لگا، طوطے تمہارے لیے کیا لاؤں، کیا لاؤں. طوطے نے کہا، جب راستے سے جنگل سے گزرنا تو آزاد پنچھی بیٹھے ہوں گے، طوطے آئے 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 آئے، کچھ آزاد پنچھی ہوں گے، آزاد طوطے ہوں گے، انہیں میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا تم آزاد پھرتے ہو، میاں مٹھو قید ہے. تاجر بہت حیران ہوا. اس نے جب سارے لوگوں کے گفٹ تحفے طائف خرید لیے، جنگل سے گزرنے لگا تو اسے خیال آیا میاں مٹھو کا پیغام دینا ہے. اس نے جنگل میں ایک جگہ سارے طوطوں کو آواز دی اور آواز دے کر کہا، طوطو
میاں مٹھو تمہیں سلام کہتا ہے اور کہہ رہا ہے تم آزاد پھرتے ہو اور مٹھو پنجرے میں قید ہے۔ یہ بات کہی تو ایک پرندہ گر کر مر گیا، زمین پر گرا اور مر گیا۔ یہ تاجر حیرانگی کی انتہا کو پہنچ گیا، واپس آیا، اپنے گھر میں ہر ایک کو اس کا تحفہ طائف واپس کیے، پنجرے کے پاس گیا اور میاں مٹھو سے کہنے لگا میاں مٹھو، جب میں نے تمہارا پیغام اور سلام دیا، تمہارے سلام پر اور پیغام دینے پر ایک طوطا نیچے گرا مر گیا۔ میاں مٹھو نے یہ پیغام سنا، وہ پنجرے میں مر گیا۔ میاں مٹھو پنجرے میں مر گیا۔ اس شخص کو بڑا دکھ ہوا، اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، طوطے کو اٹھا کے باہر پھینکا، طوطا اڑ کے دور ٹہنی پہ جا بیٹھا۔ طوطے سے پوچھا میاں مٹھو یہ کیا؟ میں تمہیں چوری کھلاتا ہوں، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اچھے سے اچھی چیز لا کے دیتا ہوں، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا چین کے طوطے نے پیغام دیا تھا اگر آزاد ہونا چاہتے ہو تو مر جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، اگر آزاد ہونا چاہتے ہو تو مر جاؤ، اگر زندگی چاہتے ہو، اگر آزادی چاہتے ہو تو مر جاؤ، میں نے مر کے آزادی لی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آہا، میں نے مر کے آزادی لی ہے۔ ارے یہ پیغام میرے مصطفیٰ نے دے دیا۔ لوگوں، اس دنیا میں مومن قید ہے، مومن اس دنیا میں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ اگر اس سے نکلنا چاہتے ہو موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، آزاد ہو جاؤ گے۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ آزادی چاہیے، اپنے مفادات سے مر جاؤ، اپنی خواہشات سے مر جاؤ، اپنی چاہتوں سے مر جاؤ۔ اس دنیا کی ساری لذتیں، اس دنیا کی ساری چاہتیں، لوگوں خدا کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، میرا رب پکار کے کہتا ہے لوگوں، جس دنیا کی خاطر مارے مارے پھرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں اپنے بھائیوں کا نقصان کرتے ہو، بیٹیوں کا حق مارتے ہو، بہنوں کا حق مارتے ہو، جس دنیا میں تم نے تباہی نکال دی، یہ کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لوگوں حقیقت زندگی آخرت کی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں کرنا کیا ہے؟ حضور سیدی غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کن عند ربک، اپنے رب کے ہاتھوں میں ایسا ہو جا جیسے میت عند الغسال، کل میت عند الغسال، اپنے رب کے ہاتھوں میں ایسا ہو جا جیسے میت غسال کے ہاتھوں میں ہے۔ غسال کہتے ہیں غسل دینے والے کو، میت کو غسل دینے والا جو غسل دیتا ہے، میت اس کے ہاتھوں میں، وہ دائیں موڑے میت دائیں مڑتی ہے، وہ بائیں موڑے میت بائیں مڑتی ہے، اوپر کرے میت اوپر ہوتی ہے، میت کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جدھر نہلانے والا کرتا جائے میت ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ کہا لوگوں اپنے رب کے ہاتھ میں ایسے ہو جاؤ، رب بھوکا رکھے بھوک میں خوش رہو، بیمار رکھے بیماری میں خوش رہو، رب صحت دے صحت میں خوش رہو، رب نے غریبی دی ہے غربت میں خوش رہو، رب نے رزق دیا اس کی راہ میں بانٹتے چلے جاؤ۔ لوگوں خدا کی عزت کی قسم، کامیاب وہ ہے جو اس خواہشات کے پنجرے سے مر کر اس دنیا میں نئی زندگی پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو نئی زندگی، اب یہاں بات کو سمجھیے گا، میں بات لایا اصل موقع پر، 5-6 منٹ میرے پاس رہ گئے۔ اب اصل بات کیا ہوئی؟ اس دنیا میں آنا، سنیں، اس دنیا میں ہمارا آنا، ہمارا آغاز بولیے، اونچا بولے، اس دنیا میں ہمارا آنا، ہمارا آغاز نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنا اگر آغاز نہیں تو اس دنیا سے جانا اختتام کیسے؟ اس دنیا سے آنا جب آغاز نہیں تو اس دنیا سے جانا اختتام کیسے؟ لوگوں جو موت کو اختتام سمجھا دھوکے میں ہے، جس نے موت کو ختم سمجھا وہ فراڈ اور دھوکے میں ہے۔ حقیقت یہ ہے ایک سٹیشن تھا، جتنا عرصہ خدا نے چاہا رکا، اگلے سٹیشن کو چل پڑا۔
اس دنیا میں آنا آغاز نہیں اور جانا اختتام نہیں، سفر ہے، سفر ہے۔ سفر عالم ارواح سے شروع ہوا تھا، اس دنیا میں کچھ عرصہ روکا تھا، اللہ نے اس دنیا میں موقع دیا تھا، فرمایا لوگو یہ دار العمل ہے، یہاں سے کچھ چیزیں اکٹھی کر لو، جو اگلا سٹیشن آئے گا اس پر ضرورت پڑے گی ان چیزوں کی جو یہاں سے اکٹھی کرو گے۔ یہ بازار ہے، اس میں ہر چیز ملتی ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، اس میں بری چیزیں بھی ہیں، اس میں پاک اور طیب چیزیں بھی ہیں، اس میں گندی غلیظ چیزیں بھی ہیں۔ بندے تمہیں پیغام دے دیا، تمہیں قرآن دے دیا، تمہیں مصطفیٰ کا فرمان دے دیا، دیکھنا جو چیزیں وہاں ضرورت ہیں وہ اکٹھی کرنا۔ تمہیں نماز کی ضرورت ہے، تمہیں روزے کی ضرورت ہے، تمہیں حج کی ضرورت ہے، تمہیں زکوٰۃ کی ضرورت ہے، تمہیں تلاوت قرآن کی ضرورت ہے، تمہیں کچھ سجدوں کی ضرورت ہے، تمہیں رات کو قیام کی ضرورت ہے۔ لوگوں کچھ نیکیاں صدقہ خیرات اکٹھا کر لو، ورنہ جو شخص وطن کو واپسی ہو، ایک بات سنیے گا سارے سمجھدار ہیں، وطن کو واپسی ہو، وطن کو واپسی ہو اور واپسی کے وقت پاس کچھ نہ ہو، آئے ہائے ہائے ہائے، واپسی کے وقت پاس کچھ نہ ہو۔ کبھی ایسا مسافر دنیا میں دیکھنا تو صحیح۔ خود میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا، میں ہری پور ہزارہ جاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اپنے بتیجوں بتیجیوں کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے کچھ لے لوں۔ اگر میرے پاس ہر ایک کا تحفہ موجود ہو، جاتے ہوئے دل کرتا ہے سفر ختم ہو جائے، جلد از جلد گھر پہنچ جاؤں، اور اگر کبھی کچھ نہ لے سکا، جلدی جانا پڑ گیا، تھوڑی سی دل میں تنگی ہوتی ہے، ماں کے لیے کپڑا نہیں لیا، باپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں لیا، بچے مجھے دیکھیں گے میرے ہاتھ خالی ہے، میں کیا کروں گا۔ لوگوں خدا کی عزت کی قسم، وہاں نمازوں کے تحفے لے جاؤ، روزوں کے تحفے لے جاؤ، تلاوت قرآن کے تحفے لے جاؤ۔ ابھی جب اپنے گھر واپس جانا ہے، گھر والے پوچھیں گے لائے کیا ہو، آئے آئے، پوچھیں گے کیا لائے ہو۔ اللہ پوچھے گا کوئی نمازیں ہیں پاس، کوئی روزے ہیں، کوئی سجدے ہیں، کوئی راتوں کی تلاوت ہے، کوئی راتوں کا قیام ہے، کچھ میری بارگاہ کے سجدے، کوئی میری بارگاہ کے آنسو، کچھ ہے لاؤ۔ اس کی قیمت ہوگی جو میں اور آپ جمع کرتے پھرتے ہیں، یہ اس دنیا کا مال ہے، دنیا میں رہ جائے گا۔ آپ یہ وارث بیگ صاحب کی اولاد یہاں موجود ہے، کئی لوگ فوت ہوتے ہیں، آپ کے اپنے گھروں میں فوت ہوئے ہوں گے، آپ قسم دے کے کسی کو پوچھ لیں، اس دنیا کے مال سے کوئی بندہ کچھ ساتھ نہیں لے جاتا، اس دنیا کے مال سے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا، خالی جیسے آیا تھا ویسے واپس جاتا۔ ساری زندگی اگر محنت دنیا کے لیے رہی، دنیا تو ادھر رہ گئی، تو بتائیں ہم نے کچھ سمجھداری کا سودا کیا۔ اب قبر میں کیا ہوتا ہے، آخری بات سن لیں ذرا، جب قبر میں جاتا ہے، قبر میں رکھتے ہیں، مصطفیٰ کریم سے ملاقات ہو جاتی ہے، مالکوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، سائیں تشریف لے آتے ہیں، وہ اگر کسی نے ان کی وفاداری میں زندگی گزاری تو خوش ہو جاتا ہے، میرے آقا آگئے، میرے مالک آگئے، خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ جب زیارت کرتا ہے، فرشتے سوال کرتے، خوشی خوشی جواب دیتا ہے، اور جس نے ساری زندگی بے وفائی کی، جو ساری زندگی بھولا رہا، جس نے ساری زندگی کچھ لیا ہی نہیں، پاس پیش کرنے کو ہے ہی کچھ نہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر یہ بندگی نہ ہو نا، پاس عاجزی نہ ہو، عبادت نہ ہو، غلامی نہ ہو، غلامی کا پٹا نہ ہو گلے میں، ہائے ہائے، غلامی کا پٹا گلے میں نہ ہو، پھر جب مالک سامنے آتے ہیں پھر شرمندگی بڑی ہوتی ہے، بڑی شرمندگی۔ قبر میں گیا کوئی واپس آ جائے تو شاید بتائے، مگر جن کو خدا نے کشف القبور عطا کیا، جنہوں نے دیکھا، رسول اللہ نے جو بتا دیا، اس کو اگر دیکھنا ہو نا تو دنیا میں ہی کبھی دیکھنا ہو،
ماں باپ سے، ماں باپ، استاد، کسی مرشد سے، کسی بڑے سے اگر اس کا کوئی وعدہ، کسی نے وعدہ لیا آپ سے، آخری بات ہے یہ، کسی نے کوئی وعدہ لیا، آپ نے کہا انشاءاللہ میں کروں گا، اس نے دوبارہ یاد دلایا، آپ نے کہا میں کروں گا، تیسری بار یاد دلایا، آپ نے کہا میں کروں گا، چوتھی بار یاد دلایا، آپ نے کہا میں نے کر بھی لیا، اور پھر کبھی زندگی میں جب سامنا ہو اور وہ کہے لاؤ جو میں نے کہا تھا، کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، ہر روز ہر رات رب ذوالجلال یاد کراتا ہے، 5 بار مسجد سے آواز آتی ہے، 5 بار مسجد سے آواز آتی ہے، قرآن گھروں میں پڑھا ہوا ہے، اللہ کا پاک کلام، اس کو پڑھا کریں، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں۔ ایسے جیسے جناب حاجی وارث بیگ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، اللہ کرے ہم بھی جائیں۔ حضور نے فرمایا 40 مسلمان کسی کے ایمان کی گواہی دے دیں، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ تو یہ سینکڑوں لوگ آپ جنازے میں نے جو سنا، تو یہ ساری گواہیاں ان کو نصیب ہوئیں، اللہ انہیں نصیب کرے، اللہ انہیں برکتیں دے، اور کل کو ہم نے بھی جانا ہے تو اللہ کرے ہمیں بھی یہ رحمتیں نصیب ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔